अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं हूँ अंजुम अता, इटली से आपसे मुखातिब हूँ और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं हर अपना वाक़यात में अपना तारुफ़ इसलिए देता हूँ कि बहुत सारे नए लोग जो दोस्त होते हैं उन्हें भी पता लग जाए। तो मैं आपको मुख्तलिफ़ वाक़यात सुना रहा हूँ। तो आज मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा एक वाक़या डिसाइड किया है। डरावना वाक़या है। ये वाक़या मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था जब वो ज़िंदा थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, अब वो फ़ौत हो चुके हैं। तो ये वाक़या है मेरे वालिद साहब की शादी से भी पहले का, 1960 का वाक़या बताते हैं। तो उस वक़्त पाकिस्तान बने हुए अबाउट 23 ईयर ओल्ड, 23 साल हुए थे मेरा ख़्याल है, 47 के बाद। तो वालिद साहब यंग थे, तो उस वक़्त जो रोज़गार जिसे मिलता था वो करते थे। तो मेरे वालिद साहब उस वक़्त एक टैक्सी चलाते थे। तो अक्सर सारी रात वो चलाते थे। रात की टर्न उन्हें मिली हुई थी, दिन में वो टैक्सी कोई और हायर करता था, रात को मेरे वालिद साहब को मिली हुई थी। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि एक रात वो तकरीबन 1:30-2 बजे रात के टाइम लाहौर एयरपोर्ट की एक सवारी थी, उसको लिया उन्होंने और उसे एयरपोर्ट ड्रॉप किया उन्होंने। एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद जब वो वापस आए, जो लाहौर का पुराना एयरपोर्ट था, अब तो माशाल्लाह नया एयरपोर्ट है, वो दूसरी साइड पे है। पुराने एयरपोर्ट की सिचुएशन जो लोग जानते होंगे उन्हें पता है। तो वो जब वहाँ से वापस हुए, तो एयरपोर्ट से जब वापस आए तो रास्ते में एक चौक आता है। वहाँ पे एक अंग्रेज़ों ने एक वहाँ पे लंबी सी कब्र बनाई हुई है, वो यानी कि संगमरमर का पत्थर मेरे ख्याल उसके इर्द गिर्द है, लंबी सी कब्र है वो। तो उसके पास से मेरे वालिद साहब ने राउंड अबाउट किया मुड़ने के लिए, सड़क लेने के लिए। तो जैसे ही वो मुड़े तो आगे बिल्कुल सुनसान, लाहौर उस वक़्त बहुत, इतनी आबादी नहीं थी, सुनसान जंगल की तरह इलाका था एयरपोर्ट के करीब का। तो बताने लगे कि जैसे ही मैं मुड़ा तो एक शख्स वहाँ खड़ा हुआ। वो शक्ल से तो अंग्रेज़ लगता था, लेकिन कुछ नज़र आ रहा था अंधेरे में, क्योंकि लाइट पड़ी थी उस पे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरा था। उसने हाथ दिया मेरे वालिद साहब को। तो रुकना पड़ता है क्योंकि टैक्सी ड्राइवर थे। वो जैसे ही रुके तो वो कहने लगा कि हमारी कुछ सवारियाँ हैं, ये आगे जाके थोड़ी सी वो खड़ी हुई हैं, लेडीज़ हमारे साथ हैं, तो आप प्लीज़ उनके वहाँ तक चले चलें, तो वो बैठ जाएंगी तो फिर हम चलते हैं। मेरे वालिद साहब ने कहा कि आपने जाना कहाँ है? कहने लगे आप वहाँ चलते हैं तो हम डिसाइड करते हैं, हमने कहीं जाना है, तो वो जैसे लेडीज़ कहेंगी तो चले जाएंगे। तो मेरे वालिद साहब कहने लगे ठीक है जी, वो आप बैठ जाएं। कहने लगा नहीं, मैं बैठ नहीं रहा, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, ये करीब ही हैं, आप आ जाएं, ये सीधे हाथ पे बस मुड़ेंगे तो खड़े हैं। मेरे वालिद साहब ने कहा ठीक है। वो आदमी आगे आगे चलना शुरू हो गया और मेरे वालिद साहब टैक्सी को आराम आराम से उसके साथ चलाते रहे। थोड़ा सा मेरा ख्याल है तो कोई आधे मील से भी कम का, आधा मील तो खैर बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही कोई 2-3 मिनट की वॉक थी। वॉक के बाद एक सीधे हाथ पे एक टर्न था, वो बिल्कुल ही अंदर जंगल सा था, वहाँ पे जा रहा था। खैर मेरे वालिद साहब कहने लगे, मैं सोचने लगा, बड़ा हैरान भी हुआ कि ये टाइम है और इधर कौन सी सवारी हो सकती है। तो उनके जहन गुमान में भी नहीं था ऐसा कुछ कि क्या हो सकता है वहाँ पे। खैर कहने लगे कि उस बंदे को मैं रोशनी में देख रहा था, वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। आगे कहने लगे कि मुझे तकरीबन 4 औरतें खड़ी हुई नजर आई। अजीब खौफनाक किस्म का उनका हुलिया था, दूर से ही बाल बिखरे हुए उनके, और काले कपड़ों में मलबूस थी वो। कहने लगे मैं उनका हुलिया, दूर से मुझे लाइट उन पे पड़ रही थी तो मुझे बहुत ही अजीब व गरीब लग रहा था कि वहाँ कोई इंसान, इर्द गिर्द कुछ भी नहीं, ना लाइट ना कुछ। बहरहाल कहने लगे अब मैं क्योंकि आ गया था, मैंने कहा पता नहीं कौन है, बहरहाल कोई फैमिली हो सकता है।
جنہیں ضرورت ہے اس ٹائم۔ کہنے لگے کہ میں جب قریب پہنچنے لگا ان کے، تو میری لائٹ ان کے پیروں پہ پڑ رہی تھی۔ میں ان کا جائزہ تجسس سے دور سے ہی لے رہا تھا کہ یہ کیسی سواری ہیں، کیا ہے۔ کہنے لگے میں تقریباً کوئی 10 فٹ کی دوری پہ ابھی ان سے ہوں گا، تو ان کے پیر میں نے دیکھے، تو ان کے پیر جو تھے وہ سب عورتوں کے پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے، آگے کی طرف نہیں تھے وہ پیر۔ کہنے لگے جیسے ہی میں نے دیکھا، میں نے کہا ہو یہ تو کوئی مخلوق ہے، یہ تو کوئی بلا ہے، چڑیلے ہیں، یہ جناتنی ہیں۔ کہنے لگے اب وہ روڈ ایسا تھا کہ اس پہ ایک دم مڑا نہیں جا سکتا تھا، ساتھ میں کچا علاقہ تھا، گھاس تھی وہاں پہ، وہاں سے مڑنا بڑا مشکل تھا، لیکن وہ روڈ آگے سیدھا جا رہا تھا۔ کہنے لگے میں جیسے ہی وہاں ان کے قریب وہ آدمی ان کے پاس رکا، اور میں نے فوری طور پہ ایکسیلیٹر دیا اپنی گاڑی کو، اور میں نے تیزی سے ان کے سامنے سے اس گاڑی کو دوڑا دیا۔ تو کیونکہ گرمیوں کے دن تھے، شیشے کھلے ہوئے تھے، کہنے لگے مجھے پیچھے سے آوازیں، رک جاؤ رک جاؤ، تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، رک جاؤ، اس قسم کی آوازیں میں نے ان کی کانوں میں سنی اپنی، اور میں ان کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ اور اس کے بعد بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے اس گاڑی کا اپنی کا ایکسیلیٹر دیا اور دوڑاتا گیا، کچا پکا، دھڑام 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 گاڑی اوپر نیچے ہوتی چلی گئی۔ آگے کچھ دور جا کے ایک روڈ ملا جو اپنا رائٹ سائڈ پہ ہی مڑ رہا تھا۔ کہنے لگے میں وہاں سے گاڑی پہ مڑا تو مجھے بڑا روڈ مل گیا۔ خیر میں سنسان رات تھی، میں اپنی گاڑی کو دوڑا کے جیسے تیسے کرتا ہوا میں گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد میری عجیب حالت تھی، جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، آنکھیں میری لال ہو چکی تھی، اور کہنے لگے کہ اس کیفیت میں مجھے تقریباً 2 دن تک بخار رہا، کیونکہ زندگی میں یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو بہت ہی خوفناک قسم کا واقعہ تھا۔ تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ بیٹے پھر میں صحیح تو ہو گیا تھا، لیکن میں نے جب اس علاقے کے بارے میں دوسرے ٹیکسی ڈرائیوروں کو بتایا یہ سارا معاملہ، تو ٹیکسی ڈرائیوروں نے بتایا کہ یہ واقعات ہمارے ساتھ بھی کئیوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، نقصان کسی کا نہیں ہوا، لیکن وہ اسی طرح ڈراتے ہیں اس علاقے کے اندر۔ تو وہ کہنے لگے کہ لوگوں نے بتایا کہ وہ جو ایک قبر آتی ہے نا ایئرپورٹ سے آتے ہوئے چوک کے اندر، آج بھی موجود ہے، وہ سفید رنگ کی ایک وہ مینارہ سا چھوٹا سا کھڑا کیا ہوا ہے، یہ انگریزوں کا اپنا طریقہ کار تھا دفنانے کا۔ تو اس کے بارے میں ایک وہ کہانی بتاتے ہیں کہ جب پاکستان ہندوستان نہیں بنا تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، تو وہاں پہ کوئی انگریزوں کی بچی تھی چھوٹی سی، اس کے لیے ایک آیا رکھی ہوئی تھی انہوں نے، بیبی سیٹر جسے کہتے ہیں، اس کی ڈیوٹی تھی اس کی دیکھ بھال کی۔ تو وہ اس کی ڈیوٹی پہ تھی، تو وہ بچی اس عورت کی بے دھیانی سے، وہ کسی اور دھیان میں ہوگی یا مصروف، یا اس کے دھیان سے نکل گیا بچی پہ دھیان رکھنا، وہ سڑک پہ چلی گئی اور سڑک پہ جا کے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بچی مر گئی تھی۔ تو اس وقت کے انگریز نے اس عورت کو زندہ دفن کروا دیا تھا اس سزا کے لیے۔ اب یہ قبر پتہ نہیں، وہ جو باہر ہے اس کی معلومات مجھے نہیں ہے صحیح طریقے سے، تو یہ قبر یا تو اس آیا کی ہے جسے زندہ دفنا دیا گیا تھا، یا اس بچی معصوم کی ہوگی۔ بہرحال اس چیز سے، اس قبر سے یہ معاملات جو چڑیلوں کے وہاں ہیں وہ اٹیچ انہوں نے کیے ٹیکسی ڈرائیوروں نے۔ تو حقیقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ ویسے تو جنات انسانوں کے ساتھ ہی موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں، خاص طور پہ ویرانوں میں ہوتے ہیں، جہاں پہ انسان رہتے ہیں وہاں پہ وہ بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ کہانی، یہ واقعہ بتانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی خوف کھائے یا ڈرے ان واقعات سے۔ یہ ریئل واقعات ہیں، اور زندگی میں میرے ساتھ ہی نہیں، دنیا میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 مخلوقوں کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، جن و انس کا، انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں،
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ تمام مخلوقات انسان سے خود بچتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو افضل بنایا ہے، اور انہی میں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، آخری نبی بنایا انہیں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہماری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ اشرف المخلوقات ہم اس وقت بنتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تاکہ ہم اس کی امان میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان چیزوں سے جب ہم نماز سے دور ہوتے ہیں، قرآن کو نہیں باقاعدگی سے پڑھتے، تو شیاطین جو ہوتے ہیں وہ ہمارے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو آسانی ہوتی ہے ہم تک پہنچنے میں اور ہمیں تنگ کرنے میں۔ تو لہٰذا سب سے درخواست ہے کہ قرآن پاک ضرور کھولا کریں، پڑھیں جتنا پڑھا جا سکے، کوشش کریں نماز پڑھیں، ضرور 5 وقت کی پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے اپنے کاموں پہ نکلیں یا جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ جل جاتے ہیں اگر آپ ان پر اللہ کا کلام پڑھ کے پھونکیں، یا اگر آپ اپنے پہ پھونک کے نکلتے ہیں تو یہ آپ کو نقصان بالکل نہیں پہنچا سکتے، نہ آپ کو ہاتھ لگا سکتے۔ یہ جل جاتے ہیں اللہ کے کلام کی طاقت سے، اتنا جلال والا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو لہٰذا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہیپی رہیں، اور یہ جو واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں ان کو انجوائے کریں اور بھول جایا کریں، سمجھے؟ اپنے آپ کو خوش رکھیں، اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اور آپ سب سے درخواست یہی کرتا ہوں کہ میری اگر آپ کو کہانی پسند آئیں تو اسے لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ مزے کی باتیں، مزے کی کہانیاں ان تک پہنچتی رہیں۔ اس سے میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور میں زیادہ خوش ہو کے آپ کو کوشش کروں گا اچھے سچے واقعات آپ تک پہنچاؤں، ڈراؤنے بھی اور مورال سٹوری بھی انشاءاللہ شروع کروں گا۔ تو دوستو، میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ، نیکسٹ ٹائم تک اللہ حافظ۔